اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنن الہی در قرآن کریم و سنت عبودیت محل گفتگو ہے، وہ موضوع گفتگو ان شبہ مبارک ماہ رمضان میں، اور ظاہراً آج آخری ہے تاریخ ماہ مبارک رمضان کی، اور اعلان تو نہیں ہوا لیکن حسب توقع شاید چاند کا اعلان ہو جائے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو اصول مقرر فرمائے ہیں، قوانین، ضوابط مقرر فرمائے ہیں، انہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں سنت کہا ہے، سنت اللہ ہے، اور اس کی جمع ہے سنن۔ سنن الہیہ وہ قوانین جو اللہ نے بنائے ہیں لیکن انسان کے لیے، ہدایت بشر کے لیے ہیں۔ ان قوانین میں ایک ضابطہ عبودیت کا ضابطہ ہے۔ عبودیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے قوانین اور اللہ کے سنن بنائے ہوئے ضابطوں کو اپنانے کے لیے اپنے اندر آمادگی پیدا کرے، تیاری کرے، اور مختلف پہلوؤں سے الہی ضوابط کے لیے جو ہمواری درکار ہے انسان کے اندر، اپنے وجود کے اندر اور اپنے اعضاء و جوارح کے اندر، اپنے جوانح کے اندر اور فہم و درک کے اندر، ارادے کے اندر وہ آمادگی ایجاد کرے۔ عبودیت یا عبد یا عبادہ تعبد سے مراد کسی راہ کو چلنے کے لیے ہموار کرنا ہے، اس کو رفت و آمد کے قابل بنا دینا تعبد ہے۔ اس وجہ سے عرب اس راستے کو معبد کہتے ہیں جو لوگوں کے لیے یا چلنے والوں کی رفت و آمد کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار کر دیا جائے۔ آج کے زمانے میں یہ مثال زیادہ واضح ہے کہ اگر ایک راستہ ہموار کر دیا جائے، پکا کر دیا جائے، اور گاڑیوں کے لیے، ٹریفک کے لیے اسے ہموار کر کے کھول دیا جائے اور آسانی سے لوگ اس کے اوپر رفت و آمد رکھیں، اسے طریق معبد کہتے ہیں، آمادہ راستہ۔ انسان معبد، انسان عبد یعنی آمادہ انسان، اللہ کے نظام اور اللہ کے فرمان کو اپنانے کے لیے، قانون الہی کو اپنانے کے لیے آمادہ انسان انسان عبد کہلاتا ہے۔ کہ خود یہ ایک مرحلہ ہے عبودیت اپنے اندر پیدا کرنا، بندگی کے مقام تک پہنچنا، نفس کے اندر، روح کے اندر، دل کے اندر موجود ناہمواریوں کو ختم کرنا اور باہر موجود رکاوٹوں کو ہٹانا، یہ انسان کی عبودیت کے لیے مراحل ہیں۔ اور ایک اہم مرحلہ رکاوٹیں ہٹانے کے علاوہ اپنی اندرونی صلاحیتوں کو تیار کرنا، پروان چڑھانا ہے، تاکہ فرامین الہیہ کو بجا لا سکیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک طرف کائنات اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض خلق کی ہے،
اور انسان کو صلاحیتیں دی ہیں اس کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے. خلافت کائنات کا مقام انسان کو عطا ہوا ہے. اپنے اندر ان صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے جو اللہ نے رکھی ہیں. یہ سب عبودیت ہے، بندگی ہے، اپنے آپ کو الہی فرامین تک یا ان کے نفاذ تک پہنچانے کی آمادگی و تیاری ہے. عبودیت انسان میں دو جہتیں الہی مد نظر انسان کے قرار دی گئی ہیں. ایک عبودیت رب اور ایک عبودیت الہ ہے. ایک طرف سے انسان کو حکم ہے کہ اعبدوا ربکم، اور دوسری طرف سے تاکید ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے اور اللہ ہی تمہارا رب ہے. ربی و ربکم، سب کا رب اللہ ہے. رب سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ حیثیت ہے جس میں انسان کی پرورش کا نظام اور سامان انسان کو عطا ہوتا ہے. وہی ذات رب ہے جو الہ ہے، جو اللہ ہے، اور جس کے دیگر اسماء حسنہ ہیں. اسماء حسنہ حیثیتیں مقرر کی گئی ہیں جہاد تاکہ انسان اس ذات کو پہچان سکے اور اس ذات سے مربوط ہو سکے، اپنے خالق سے اور رب سے مربوط ہو سکے. چونکہ ذات حق خداوند تبارک و تعالی الہ ہے. الہ سے مراد مقتدر حاکم ہے، صاحب اقتدار و صاحب قدرت اور صاحب حکومت. اس قدرت کے طفیل و قدرت کی بدولت تمام کائنات کے اوپر اس کا حکم نافذ ہے اور سب اس کے حکم کے سامنے محکوم ہیں. انسان بھی محکوم ہے حکم حاکم مقتدر کے سامنے. الہ اسے نہیں کہتے جس کی پوجا کی جائے اصطلاح میں و لغت میں، اگرچہ جو الہ ہوگا اس کی پوجا بھی ہوتی ہے، چونکہ انسان و مخلوق کی یہ خصلت ہے کہ قدرت کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں، اطاعت و فرمانبری کے ساتھ ساتھ ایسے آداب و اعمال بھی بجا لاتے ہیں جس میں اپنی خست ظاہر کرتے ہیں، اپنی ذلت ظاہر کرتے ہیں، اور جو صاحب قدرت ہے اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. ایسی حرکات، سکنات بجا لانا، ایسے آداب بجا لانا جس سے آداب بجا لانے کی ذلت، بجا لانے والے کی ذلت نمایاں ہوتی ہو، خضوع اس کے سامنے نمایاں ہوتا ہو، کمی معلوم ہوتی ہو کہ یہ اس سے کمتر ہے، تواضع نمایاں ہوتی ہو، اور اس حرکت کے ذریعے اس کی عظمت نمایاں ہوتی ہو. اس عمل کو پوجا کہتے ہیں. عبادت اطاعت کو کہتے ہیں، پوجا کو نہیں کہتے. عبودیت بھی اطاعت ہے، بندگی فرمان ماننا ہے. بندگی یعنی کسی کے اطاعت کے بندھن میں آ جانا، کسی کے اطاعت کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھ دینا اور پابند ہو جانا، اپنے آپ کو لازمی ملزم قرار دینا کہ میں اس کے فرمان سے باہر نہیں جاؤں گا. اس کو بندگی کہتے ہیں. پوجا لازمہ بندگی ہے، خود بندگی نہیں ہے. بندگی کی روح اطاعت ہے، بندگی کی روح فرمان برداری ہے، بندگی فرمان بجا لانا ہے، تسلیم ہونا ہے.
پوجا لازمہ ہے، چونکہ جو بندہ ہے کم ہے، اس صاحب قدرت مقتدر سے کمتر ہے، اپنی کمتری کا اظہار کرتا ہے اور اس کی برتری کا اظہار کرتا ہے۔ فرمان بجا لانے کے علاوہ مثلا ہم دنیاوی معاملات میں، دنیاوی روابط میں غور کریں تو جو لوگ جن کو معاشرے نے کم قرار دیا ہے، کمی جن کو کہہ دیا ہے، کمتر جن کو لوگوں کے مقابلے میں ان کو کمتر کہا گیا ہے، نہ اللہ کے مقابلے میں، مخلوق کو مخلوق کے مقابلے میں کمتر کہا گیا ہے کہ یہ طبقات، یہ افراد، یہ انسان کمتر ہیں، کمی ہیں۔ خصوصاً ہندوستانی تہذیب کے اندر یہ زیادہ نمایاں عنصر ہے، باقی معاشروں میں بھی ہے لیکن یہاں زیادہ ہے۔ ہندوستانی تہذیب جہاں تک بھی ہے اس میں ذاتوں کی کمی، نسلوں کی کمی، انسانوں کی کمی، یہ کمتری اس تہذیب کا حصہ ہے نہیں ایسے کوئی انسان کسی انسان سے کمتر بھی نہیں ہے، برتر بھی نہیں ہے، ذات کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے ہے، صلاحیتوں کے لحاظ سے ہے، کارکردگی کے لحاظ سے ہے، مرتبے کے لحاظ سے ہے، کمالات کے اعتبار سے چھوٹے بڑے ہیں، کمتر ہیں، برتر ہیں، ذات میں نہیں ہے۔ تو نامعقول بھی ہے کہ ایک آدم کی اولاد ہوں، ایک ماں اور ایک باپ کے اولاد ہوں اور ذاتیں ان کی الگ الگ ہو جائیں، آدم کے بیٹے اعلیٰ ذات بھی ہو جائیں اور کم ذات بھی ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو دو خاندان ہوتے، دو نسلیں ہوتی، دو آدم ہوتے، ایک کمتر آدم ہوتا، ایک برتر آدم ہوتا، ایک آدم کی اولاد کس طرح کم ذات ہو گئی اور ایک آدم کی ذات میں کس طرح برہمن آ گیا اور کس طرح وہ اچھوت آ گیا اس کے اندر؟ یہ ناممکن ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے چھوٹے بڑے ہیں، عمل کے لحاظ سے ہیں، کمال کے لحاظ سے ہیں، صلاحیتوں کے لحاظ سے ہیں، پرورش کے لحاظ سے ہیں، علم و دانائی کے لحاظ سے چھوٹے بڑے ہیں، یہ ثانوی حیثیت ہے، اس کو دوسرے مرحلے کے امور کہا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان کی ذات ہے، ذات میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی کی ذات سے نہ کمتر ہے نہ برتر ہے۔ یہ ہندوستانی تہذیب کی اختراع ہے، برتر ذاتیں اور کمتر ذاتیں، اور اب مسلمان ہو کر بھی اس ہندوستانی تقسیم کو نظر میں رکھا ہوا ہے۔ کمتر ذاتیں ابھی بھی کمتر ہیں، اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، اور دوسرے بھی، اور برتر ذاتیں اپنے آپ کو برتر ذات سمجھتے ہیں، جیسے نسلیں بن گئی ہیں، قومیتیں بن گئی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک بالکل جعلی اور مجعول چیز ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اسی کو مثال بنائیں گے۔ یہ جو رائج چیز ہے، ہندوستانی تہذیب نے کمتر اور برتر بنائے ہیں، کمتر ذاتیں اور برتر ذاتیں۔ برتر ذاتوں میں برہمن ہیں، برتر ذاتوں میں ایسے خاندان ہیں جو نسلاً خاندانی طور پر ہی اعلیٰ ذات سمجھے جاتے ہیں، کمتر ذاتوں میں جو بعض پیشوں سے تعلق رکھنے والے۔ جب یہ لوگ آتے ہیں کمتر ذات والے، جنہیں ہندوستانی تہذیب نے کمتر کہا ہے، برتر ذات کے کسی بڑے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اپنی حرکات سے تأثر دیتے ہیں کہ ہم کمتر ہیں اور یہ جس کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں یہ برتر ہے ہم سے۔ یہ پوجا ہے۔ مثلا وہ اگر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ نیچے بیٹھ جائیں گے، وہ نمایاں جگہ پہ ہے، یہ کسی حقیر جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، یا وہ اگر کھڑا ہوا ہے تو یہ بیٹھیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے، وہ تخت کے اوپر بیٹھتا ہے، یہ نیچے کسی پیڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ یہ پوجا کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں، یہ بندگی نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، چونکہ برتر نے فرمان نہیں دیا، حکم اس کا ہے ہی نہیں ہے تاکہ یہ اس حکم کو بجا لائے۔ اگر وہ اسے فرمان دے کہ یہ کام کرو اور یہ اٹھ کے بجا لائے، یہ بندگی ہے، یہ عبودیت ہے۔
لیکن یہ جو اس کے گوڑے پکڑتا ہے، گٹے پکڑتا ہے، ٹانگوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، یہ پوجا ہے، اس کو پوجا کہتے ہیں۔ یہ فرمان بری نہیں ہے، فرمان برداری نہیں ہے، عبودیت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، خضوع ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنا ہے، اپنے آپ کو حقیر ثابت کرنا ہے اور اس کو برتر پیش کرنا ہے، یہ پوجا کہلاتی ہے۔ یہ امور یا اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے خود سے اپنی طرف سے کچھ حرکات انجام دینا، تاکہ وہ برتر ذات والا یا مقتدر اس کم ذات والے سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور کوئی اس طرح انعام و اکرام اس کے اوپر نثار کرے، اس کو پیش کرے، یہ بھی پوجا ہے۔ یہ فرمان برداری نہیں ہے یا فرمان بری نہیں ہے، عبودیت نہیں ہے، یہ پوجا ہے۔ لیکن یہ پوجا جس کی جاتی ہے عموماً مصداق میں دونوں باہم ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے۔ جو مقتدر ہے، برتر ہے، اس کا فرمان بھی مانتا ہے یہ کمتر، اور فرمان ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے اظہار تذلل بھی کرتا ہے، اظہار قہرت بھی کرتا ہے اپنا، اور اس کی خوشنودی کے لیے کچھ حرکات سکنات بھی بجا لاتا ہے، اس کو کچھ پیش بھی کرتا ہے، آداب و رسوم۔ چونکہ عملی طور پر اکٹھے ہیں، باہم ہیں، پوجا اور بندگی، جس کی فرمان بری کی جاتی ہے، ساتھ اس کے سامنے خضوع بھی انسان رکھتا ہے، جس کے فرمان کو مانتا ہے، ساتھ اس کے لیے اپنی تذلل بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ باعث بنا کہ تذلل و خضوع ظاہر کرنا بندگی کا معنی کر دیا جائے، جبکہ یہ لازمہ تھا، معنی کا لازمہ ہے پوجا، نہ کہ خود بندگی ہے۔ معنی بندگی آمادگی ہے فرمان بجا لانے کے لیے، معبد آمادہ راستہ، معبد انسان آمادہ انسان، کسی کی اطاعت کے لیے، فرمان برداری کے لیے، فرامین بجا لانے کے لیے۔ اور یہ حالت انسان کی فقط اللہ کے لیے ہونا چاہیے، چونکہ الہ فقط اللہ کی ذات ہے، لا الہ، لا نفی ہے، اور نفی بھی بصورت مطلق ہے، اس نفی میں کسی کی اور گنجائش نہیں رہ جاتی، نفی عام ہے۔ عربی قاعدے کے مطابق یہ لا جب استعمال ہو، جہاں بھی استعمال ہو، مکمل صفایا ہوتا ہے اس نفی، اس لا کے ذریعے سے، کسی کی گنجائش نہیں رہتی پیچھے کہ جیسے استثناء کر دیا جائے یا بچا لیا جائے۔ اللہ کے علاوہ الہ کوئی بھی نہیں ہے، ذرا برابر اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ الہ بن سکے، نہ مستقل طور پر اور نہ غیر مستقل طور پر الہ نہیں بن سکتا، نہ بالذات الہ ہے، نہ بالعرض الہ ہے، نہ بالاستقلال الہ ہے، نہ بالطبع الہ نہیں بن سکتا کوئی بھی۔ الہ مقتدر حاکمیت یہ مخصوص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ لیکن انسان جن تہذیبوں میں پیدا ہوتا ہے جو خلاف فطرت غالباً ہوتی ہیں، فطرت انسانی سے ہٹ کر ان کے اندر ماحول بنا ہوتا ہے، انسان کو سب سے پہلی چیز جو متعارف کرواتی ہیں آلہہ ہیں۔ مثلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، تو پہلی چیز جس سے آشنا ہوتا ہے، متعارف ہوتا ہے، آلہہ ہیں۔ آلہہ جن کے فرامین چل رہے ہیں، جن کے احکام نافذ ہیں،
جن کی اطاعت میں انسان مصروف ہے۔ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ یہ کئی آلہہ کے فرمان بردار ہیں۔ مثلا بچہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اس گاؤں کے چودھری کے فرمان بردار ہیں میرے ماں باپ، اس گاؤں کے کسی شاہ صاحب کے فرمان بردار ہیں، کسی پیر صاحب کے فرمان بردار ہیں، جو وہ فرمان دیتا ہے یہ بجا لاتے ہیں۔ کسی راہب کے فرمان بردار ہیں، کسی ہیبر کے فرمان بردار ہیں، کسی سیاسی شخصیت کے فرمان مانتے ہیں، کسی سماجی شخصیت کا فرمان مانتے ہیں، کسی ثروت مند کا فرمان مانتے ہیں، کسی رشتہ دار کا فرمان مانتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو حالت تسلیم میں پاتا ہے انسان بچہ، اور ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی انہی کے تقلیداً انہی کی فرمان برداری میں چلا جاتا ہے جن کی فرمان برداری میں ماں باپ کو پاتا ہے۔ پہلی چیز اسے آلہہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے آلہہ ہیں، یہ ہمارے فرامین دینے والے ہیں، فرمان دہ ہیں، مقتدر ہیں۔ کسی میں ظاہری قدرت ہے، کسی میں باطنی قدرت مانتے ہیں، کسی میں روحانی طاقت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ باہر کیف گوناگون طریقے سے وہ ان آلہہ کے اندر قدرت و طاقت ملحوظ رکھتے ہیں، پھر ان کے مطیع ہو جاتے ہیں، ان کے فرمان بردار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح انسان آلہہ پرستی وراثت میں لیتا ہے۔ تہذیب آلہہ پرست ہوتی ہے۔ دین انسان کو الہ فقط اللہ کی بندگی کا درس دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان کو فقط اللہ کی بندگی کی ہدایت ہے کہ فرمان بردار جس کا بننا ہے وہ فرمان دے، فرمان روا، وہ ایک ذات ہے، وہی الہ ہے، اور سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ انبیاء کی زبان مبارک سے یہ تعلیم تمام امتوں کو پہنچائی گئی ہے۔ آلہہ پرستی جس میں کچھ آیات مشاہدہ کی تھیں اور کچھ آیات دیگر صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ سورہ مبارکہ اعراف میں چند آیات تھیں بیان کی ہیں، اور سورہ بقرہ و سورہ آل عمران میں از جملہ سورہ نساء میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نساء آیہ 87 میں، سورہ نساء آیہ 87 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ لا الہ الا ہو کہ سابقہ چند آیات میں جو سورہ بقرہ میں ذکر ہوئی اور سورہ آل عمران میں خصوصیت کے ساتھ وہاں معنی کیا تھا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ فقط الہ ہے، فرمان روا، مقتدر حاکم جس کی حکومت ہے و آپ نے اس کی محکومیت اپنانی ہے، وہ فقط اللہ ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، دوسرا مطلب آیہ دیگر شروع ہو جاتی۔ سورہ نساء میں آیہ 171 میں بھی
اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاها الی مریم و روح منہ فآمنوا باللہ و رسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا ولن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ یا اہل الکتاب، یہ ایک خصوص جیسے پہلے ایک آیہ کریمہ سورہ یوسف کی بیان کی تھی، خاص خطر دینداروں کے لیے، ایمانداروں کے لیے۔ سورہ یوسف کی آیہ 106 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر مومن ایمان لائے ہیں لیکن ہیں مشرک، اکثر مومن۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، یہ آیت جس پر مومنوں کو سب سے زیادہ جھٹکا لگنا چاہیے اور ذرا بھی نہیں لگتا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر جو ایمان لائے ہیں، اکثریت، میجورٹی، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ مشرک ہیں، شرک ہے ان کے ایمان کے اندر۔ مشرکوں کے اعتقاد میں شرک ہے، وہ مشرک ہے، شرک ہے۔ کافروں کی ایمان اعتقاد میں شرک ہے، وہاں شرک ہے۔ لیکن اگر مومنوں کے اور اکثر مومنوں کے اعتقاد میں بھی شرک ہے اور ان کے ایمان میں بھی شرک ہے تو مومن کے لیے یہ سب سے بڑا جھنجھوڑا ہے۔ لیکن کمتر مومن حساس ہوتا ہے، یہ سن کے، قرآن کی پیشن گوئی سن کے یا قرآن کی یہ حقیقت بیانی سن کے، کم مومن اس آیت کا مخاطب بننے کی کوشش کرتا ہے، ٹٹولتا بھی نہیں ہے اپنے اندر، جائزہ بھی نہیں لیتا۔ مثلا اگر ابھی کوئی آ کر ماہر طبیب اعلان کر دے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اکثر پاکستانی بیمار ہیں، سرطان ہے ان کو، اکثر پاکستانیوں کو ہیپاٹائٹس ہے، اکثر پاکستانیوں کو خدا نخواستہ یہ بیماری ہے، سارے اسی دن دوڑ پڑتے ہیں اسپتالوں میں معائنہ کرانے، چیک کرانے، کہ جو اکثر میں ہم بھی ہوں گے، کیونکہ اکثر جب ہیں تو ہم بھی تسلی کر لیں اپنی۔ قرآن کا یہی فرمان ہے کہ اکثر جو ایمان لائے ہیں مشرک ہیں، شرک ہے ان کے ایمان کے اندر، ایمان بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اسی طرح کی یہ آیت بھی ہے، آیہ 171 سورہ نساء کی۔ یہ آیت بھی مومنوں کو ایک خطر سے آگاہ کر رہی ہے۔ غیر مومن اس میں مبتلا کم ہوتا ہے، مومن زیادہ ہوتا ہے۔ غیر مومن الہ پرستی میں، اللہ کو الہ ماننے میں خطا کرتا ہے، بت کو الہ مان لیتا ہے، کسی شے کو الہ مان لیتا ہے، سورج چاند ستاروں کو الہ مان لیتا ہے، یا اس کی گمراہی اس باب سے ہوتی ہے۔ مومن جب پھسلتا ہے بندگی خدا سے، مومن بہکتا ہے جب گمراہ ہوتا ہے، بھٹکتا ہے۔ کیسے بھٹکتا ہے؟ مومن اس طرح سے بھٹکتا ہے کہ جو وسیلہ اللہ نے اسے ہدایت کے لیے دیا ہے، جو اسے اللہ تک پہنچائے، جو اسے اللہ کی الوہیت سے آگاہ کرتا ہے، اسی کو الہ مان لیتا ہے۔ اس کی مثال ایک مومن سوسائٹی، مومن معاشرہ بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل
حضرت مسیح کی قوم ہیں، امت ہیں۔ حضرت مسیح اللہ کے رسول ہیں، معجزاتی خلقت ہے، خود ایک اللہ کی نشانی ہے، خود کلمت اللہ ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، یہ خود کلمت اللہ ہیں۔ اور یہ کلمت اللہ عیسائیوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ ایک عیسائی گمراہ نہیں ہونا چاہیے تھا عیسیٰ کے پیروکاروں میں سے، جس طرح کی شخصیت و ہستی ہیں عیسیٰ، جس طرح کا معجزاتی وجود ہے ان کا، اور جس طرح کی شخصیت ہے ان کی، ایک مسیحی گمراہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اکثر مسیحی گمراہ ہوئے عیسیٰ کی شخصیت میں، اور عیسیٰ سے پوچھنے کے بجائے کہ الہ کون ہے، خود عیسیٰ کو الہ مان لیا، عیسیٰ کو خود الہ بنا لیا کہ یہ وہ الہ ہے، مقتدر حاکم عیسیٰ ہے۔ اس لیے یہ ایک نمونہ ہے قرآن کریم میں مومن طبقے کی گمراہی کا، کہ مومن طبقہ بندگی میں کہاں جا کے گمراہ ہوتا ہے، کہاں پھسلتا ہے جا کر۔ جو ان کی ہدایت کے لیے آتا ہے، جو انہیں اللہ کا نظام بتاتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کروانے آتا ہے، یہ خود اس کو جہالت و نادانی کی بنا پر خود اس کو رب مان لیتے ہیں، اسے الہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ مقرر ہوا ہے، وقوع پذیر ہوا انسانی تاریخ میں۔ عیسیٰ پہلے اور آخری نبی نہیں ہیں۔ عیسیٰ سے پہلے عزیر کو کہا جاتا تھا ابن اللہ، پھر عیسیٰ کو کہا گیا ابن اللہ، اور کرتے کرتے اور خود مسلمانوں کے اندر بھی یہ گمراہی آ گئی جو مسیحیت کے اندر پیدا ہوئی تھی، وہ گمراہی مسلمانوں تک بھی آ گئی۔ مسلمانوں میں بھی ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے ہدایت کے وسیلوں کو الہ مان لیا یا رب مان لیا، جیسے علی اللہی، علی کو اللہ کہنے والے، نصیری اور علی رب کہنے والے۔ یہ وہی گمراہی ہے جو قرآن نے نشاندہی کی تھی کہ مومنوں کو اور جو ہدایت کے وسیلوں کے ساتھ منسلک ہیں، یہ خطر ان کی کمینگاہ میں موجود ہے، اور اکثریت اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں عیسائی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں ملاوٹ نہ کرو، خالص دین اللہ کا اپناؤ۔ اے اہل کتاب، غلو نہ کرو دین کے اندر، لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور حق کے علاوہ اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب نہ کرو، نسبت نہ دو۔ اور یہ مسیح پہچانو کہ کیا ہیں، جو تم انہیں بنا رہے ہو وہ نہیں ہے مسیح۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ پہلے تو بتا دیا کہ یہ مسیح عیسیٰ ہیں اور ابن مریم ہیں۔ الہ تو ابن نہیں ہوتا، الہ تو کسی کا بیٹا نہیں ہوتا، الہ پیدا نہیں ہوتا۔ الہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو کہا عیسیٰ ابن مریم، یہ شناختی کارڈ کے طور پر نہیں کہا جا رہا، یہ ہدایت کے طور پر کہا جا رہا ہے۔ جیسے شناختی کارڈ کا نام ہوتا ہے جس میں ولدیت لکھ دیتے ہیں، ساتھ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ پہچانا جائے۔ شناختی کارڈ بھی ولدیت صرف پہچان کے لیے ہوتی ہے، ہدایت کے لیے نہیں ہوتی۔ قرآن میں ولدیت یا امویت ذکر کی جاتی ہے تاکہ ہدایت ہو۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ جہاں نہیں ہے ولدیت ہدایت کے لیے، وہاں نہیں ذکر کی۔ عمومت نہیں ہے جہاں پر ہدایت اس کے اندر، وہاں نہیں۔ مثلا موسیٰ کی والدہ کون ہے، نہیں بتایا۔ یہ کہا ام موسیٰ، نام نہیں بتایا کون ہے ام موسیٰ۔ یا اور بہت سارے نبیوں کے والد کون ہیں، اولاد کون ہیں، ماں کون ہیں،
کسی کا ذکر نہیں ہے، لیکن عیسیٰ کی ماں کا ذکر ہے۔ یہ شناختی تعارف نہیں ہے انبیاء کا پہچان کے لیے، بلکہ ہدایت ہے اس نقطے کے اندر۔ ابن مریم میں ہدایت ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں۔ تو جو ماں سے پیدا ہوا ہے وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ جسے ماں نے جنم دیا ہے وہ کس طرح رب ہو سکتا ہے؟ وہ مولود ہے، ابن ہے۔ بنوت جس پر طاری ہو جائے، ابوت جس پر عارض ہو جائے، وہ رب و الہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی نقطہ ہدایت کا سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ اگر انسان سفی نہ ہو، احمق نہ ہو، کہ جو پیدا ہوا ہے اور جس سے کوئی پیدا ہوا ہے وہ کس طرح رب ہو سکتا ہے؟ جو خود پیدا ہوا ہے۔ وہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب، وہ ابن ابی طالب ہیں، دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں ابو الحسن، وہ امام حسن کے والد ہیں۔ جو والد بھی ہے، مولود بھی ہے، وہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہدایت کا نقطہ ہے۔ بعض جگہ قرآن نے تکرار کیا ہے ابن مریم، مریم مریم کا بیٹا، شناختی علامت کے طور پر نہیں، ہدایت کی خاطر اس قوم نادان کو کہ جسے رب و الہ بنا رہے ہو وہ مریم کا فرزند ہے، اور جس پر فرزندی طاری ہوتی ہے وہ رب الہ نہیں ہو سکتا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، غلو نہ کرو دین کے اندر، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور یہ کلمہ الہی ہیں۔ عیسیٰ کلمت اللہ ہے، نہ اللہ، الہ نہیں ہے، الہ کا کلمہ ہے۔ آیت کی طرح کہہ لیں، آپ کہیں آیت ہے، کلمہ کی جگہ آپ آیت رکھ لیں کہ یہ آیت ہے، نشانی ہے اللہ کی، کلمہ ہے اللہ کا۔ القاہا الی مریم، چونکہ فرمان خدا سے پیدا ہوئے ہیں، مریم کو یہ فرزند عطا ہوا ہے۔ وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے یہ مریم کو عطا ہوئے ہیں روح الہی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، آپ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، پس بے حیثیت رسول عیسیٰ کو قبول کرو۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، اور نہ کہو تین، ثالث و ثلاثہ یا ثلاثہ، تثلیث نہ کہو، تثلیث گمراہی ہے، منع کیا، تثلیث نہ کہو۔ تثلیث سے مراد یہ تھی کہ ان کے راہبوں نے یہ ہیر پھیر ان کے ساتھ کیا، جس طرح بعض مسلمان خطیب بھی کرتے ہیں یہ کام، اپنے مخاطبین سامعین کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے شعور کے ساتھ، ان کو بیوقوف سمجھ کے، جو بھی کسی کو بیوقوف سمجھ کے کوئی بات کر رہا ہو، یعنی اس کے شعور کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کی عقل کے ساتھ کھیل رہا ہے، تفریح لے رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں سادہ لو، ان دوسرے انہیں بیوقوف سمجھ کر ان کے ساتھ تفریح لیتے ہیں۔ بعض خطیب لوگوں کو بیوقوف جان کے اور ہر اوٹ پٹانگ ان کے سامنے اظہار کرتے ہیں، اور یہ مجمع نیچے سے خوش ہوتا ہے، عکس العمل دکھاتا ہے، اور وہ خطیب تفریح لیتا ہے کہ کیسے الو بنایا مثلا ان کو ہم نے۔ اسی طرح یہ تفریح لی راہبوں نے، علماء مسیحیت نے ایک تفریح لی، ایک توہین کی، یعنی لوگوں کے فہم کی، اور وہ کیا تھی؟ تثلیث، اللہ، عیسیٰ اور مریم، یا اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، بعض دونوں طرح کی چیزیں کہتے ہیں، اللہ، روح القدس اور عیسیٰ، یا اللہ، عیسیٰ اور مریم، یہ تین ہیں اور تینوں ایک ہیں، یہ تین ہیں اور تینوں ایک ہیں۔
یہ اب انسان جب اس معمہ میں ڈال دیا جاتا ہے، جن کے اندر تو عقل ہے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک بےہودہ بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ 3 ہیں اور 3 ایک ہیں، 3 بھی ہیں، 3 ہوتے ہوئے یہ ایک ہے، وہ تو فوراً اس کو رد کر دیتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو ان ہبر و راہب سے مرعوب ہوتے ہیں کہ یہ تو کوئی اندر سے ایسی پتے کی بات کر رہا ہے، شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن ہے بات ٹھیک کر رہا ہے، اور اس طرح وہ اس مخمسے میں دوچار ہو جاتے ہیں۔ تسلیس کا مخمسہ کھڑا کیا جو نامعقول ترین قول ہے، اظہار ہے، بے عقلی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے بہت ہی بڑا، کہ 3 ایک ہیں اور ایک 3 ہیں، یہ 3 بھی ہیں اور یہ ایک بھی ہیں۔ مثلا یہ ابن بھی ہے، یہ اللہ بھی ہے، یہ اب بھی ہے، یہ ماں بھی ہے، یہ بیٹا بھی ہے، یہ باپ بھی ہے۔ اس طرح کی، جس طرح یہ بعض خطیب کھیلتے ہیں لوگوں کے شعور کے ساتھ، تو میں ہو گیا، میں تو ہو گیا، تو ہو گیا، میں ہو گیا، یہ اس طرح کی ایک گردان پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اسی لیے پڑھتے ہیں کہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تحمیق کریں، ان کو احمق ثابت کریں، اور وہ بنا بھی لیتے ہیں بیوقوف، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کوئی ایسی بات کریں جس سے لوگ بظاہر اس سے متاثر ہو جائیں، تو پھر خوش ہوتا ہے آدمی کہ میں نے بیوقوف بنا دیا ان لوگوں کو۔ انتہو، نہ کہو، ولا تقولوا ثلاثۃ، ثلاثہ تثلیث نہ کہو، انتہو آپ رک جاؤ، انتہو منع ہو جاؤ، خیر لکم من ہو جاؤ، تثلیث سے رک جاؤ تو یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، الہ فقط خدا ہے، انما اللہ فقط اللہ تمہارا الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فقط اللہ الہ ہے، ما سوا اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف سے نہ بھیجا گیا ہو، الہ نہیں ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، ولد ہو، وہ اللہ ہے۔ اللہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نہ ہو بیٹا، کیونکہ بیٹا ہونا تولید و توالد مخلوق کی صفت ہے، ناقص ہونے کی علامت ہے۔ تولید و توالد اسی میں ہے جو ناقص ہے، اللہ نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کوئی انکار نہیں رکھتے اللہ کا عبد ہونے سے، مسیح کو انکار نہیں ہے، مسیح کو ماننے والا اس بات کا انکاری ہے کہ نہ، مسیح عبد نہیں ہے بلکہ رب ہے۔ خود مسیح کا دعویٰ ہے میں عبد خدا ہوں، اور مسیح کے پیروکار کا دعویٰ ہے کہ نہ، مسیح عبد نہیں ہے بلکہ رب ہے۔ اب یہی بات جو ابھی یہ گمراہی نصیریت کے نام پر، علی کا دعویٰ ہے میں عبد خدا ہوں، اور پیروکار دعویٰ کرتا ہے کہ نہ، علی رب ہے۔ بہو وہی جو قرآن نے تثلیث اور عیسائیت کی گمراہی ذکر کی، وہ قرآن میں اس لیے رکھی گئی کہ مسلمان نہ اس آفت میں دوچار ہوں، یہ نہ ہو کہ کسی الہی شخصیت کو ہی نافہمی کی وجہ سے رب یا الہ مان لے۔ فرعون کو بھی اللہ مانے تو اتنی ہی گمراہی ہے جتنی عیسیٰ کو اللہ ماننے میں، عیسیٰ کو اللہ مانے اتنی ہی گمراہی ہے جتنی فرعون کو مانے۔ فرعون برا ہے، عیسیٰ اچھے ہیں، اچھے کو اللہ ماننا بھی کفر و شرک ہے، برے کو اللہ ماننا بھی کفر و شرک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب 2 گروہ بن جائیں، ایک مقدس اور ایک نامقدس۔ جو کہتے ہیں فرعون رب ہے یہ غلط لوگ ہیں، کیوں کہ فرعون غلط تھا، اور جو کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ رب ہے یہ ٹھیک ہیں، ان کے ہم حوالے دیں، ان کے قصیدے پڑھیں، کیونکہ عیسیٰ اچھی شخصیت ہیں۔ وہ فرق نہیں پڑتا،
فرعون جیسی غلط شخصیت کو کہیں رب یا عیسیٰ جیسی پاکیزہ شخصیت کو کہیں رب، دونوں کے اندر ایک جیسی گمراہی ہے، شرک ہے، کفر ہے، انحراف ہے، گمراہی ہے، اور انکار ہے الوہیت کا، استنکاف ہے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی ملائکہ مقربون کو کوئی آر ہے، وہ بھی اپنے آپ کو عبد خدا، بندہ خدا کہتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْقِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو بھی عبادت و بندگی خدا سے استنکاف کرتا ہے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اس کے اندر استکباریت ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، یہ سب کے سب محشور ہوں گے اسی رب کی بارگاہ میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ سورہ مائدہ میں اسی مطلب کی زیادہ وضاحت کی گئی ہے، جو سورہ نساء کی آیہ 171 میں ہے، اسی کو سورہ مائدہ کی آیہ 73 میں مزید کھولا گیا ہے۔ آیہ 72 اور 73 میں یہی مضمون مسیحیت کی گمراہی کا، عیسائیوں کی گمراہی کا ذکر کیا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، یہ کافر ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ مانتے ہیں۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، جبکہ خود مسیح کا فرمان ہے بنی اسرائیل کو، اے بنی اسرائیل آپ اللہ کی بندگی اختیار کریں، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور جو بھی شرک مرتکب ہوگا اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، محال ہے۔ وہ مشرک جو پہچانا ہی مشرک سے جاتا ہے، بت پرست مشرک، فرعون پرست مشرک، عیسیٰ پرست مشرک، مقدسات پرست مشرک، یعنی جو مقدس کو کسی شے کو بھی اگر اللہ مانتا ہے الہ، یہ جنت نہیں جائے گا، محال ہے مشرک جنت جائے، حرام ہے اس کے اوپر۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یعنی یہ ظالم بھی ہیں اور ان کا کوئی مددگار و انصار بھی نہیں ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ثالث و ثلاثہ ہے، تین میں تیسرا ہے۔ ثالث و ثلاثہ یعنی تین کا تیسرا، تین میں تیسرا، تین عدد میں تیسرا اللہ ہے۔ یہ وہی تثلیث ہے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ، عیسیٰ، روح القدس، یا اللہ، عیسیٰ اور مریم، دونوں طرح سے تفسیر کرتے ہیں۔ یہ تین ہیں، ان تین میں تیسرا اللہ ہے، ثالث و ثلاثہ، تین میں تیسرا اللہ ہے۔ یہ تثلیث کا ایک اس معمہ جو انہوں نے شروع کیا کہ وہ تین بھی ہیں اور تین ہوتے ہوئے ایک بھی ہیں، تثلیث در توحید و توحید در تثلیث، فرمایا یہ گمراہی ہے، کفر ہے۔ یہ اس کفر کا جو بھی مرتکب ہوتا ہے وہ مشرک ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں تیسرا ہے۔ اب یہ منحصر نہیں ہے تین میں تیسرا کہنا، یہ کفر ہے۔ اللہ دو میں دوسرا ہے، چار میں چوتھا ہے، پانچ میں پانچواں ہے، چھ میں چھٹا ہے، آخر تک گنتی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، عدد جو بھی لحاظ کریں۔ یہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے، تین میں تیسرا۔ آپ تین چھوڑ کے چار مراد لے لیں، پانچ لے لیں، چھ لے لیں، سات لے لیں، 10 لے لیں، ایک عدد معین
مد نظر رکھ کر، مثلا آپ کے دو ہیں، دو میں دوسرا اللہ ہے، تین ہیں، تین میں تیسرا اللہ ہے، چار ہیں، چار میں چوتھا اللہ ہے، اب یہ جو بھی کہے کفر کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ شریک ٹھہرا رہا ہے اللہ کے ساتھ. یعنی تین کو مان کر ایک جیسا، ان ایک جیسوں میں تیسری ذات اللہ ہے، تین ذاتیں، ان تین میں تیسری ذات اللہ ہے، چار ذاتیں، چار ذاتوں میں چوتھی ذات اللہ ہے، پانچ ذاتیں، پانچویں ذات مثلا اللہ ہے. اور آیت میں ہے کہ اس کو آگے بھی نہ بڑھاؤ، نہ اللہ ثالث و ثلاثہ ہے، نہ رابع و اربع ہے، نہ خامس و خمسہ ہے، نہ. اور یہ باتیں وہ ہیں جو آج مسلمانوں کے ممبروں سے ہو رہی ہیں اور متاسفانہ شیعہ کے ممبروں سے ہو رہی ہیں. یہ ثالث و ثلاثہ، رابع و اربع، خامس و خمسہ، یہ باتیں جاہل گمراہ مشرک لوگ یہ مومنین کے ممبروں پر آ کر بیان کر رہے ہیں. یہ شرک، یہ کفر یہاں آ کر بیان کر رہے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کیا کہیں اللہ کی ذات کو، مثلا تین میں تیسری ذات اللہ نہیں ہے، اللہ کی ذات تین میں تیسری نہیں ہے. اللہ کی ذات جہاں تین ہوں وہ چوتھی ذات اللہ ہے، جہاں چار ہوں وہاں پانچویں ذات اللہ ہے، نہ چوتھی ذات. یعنی ان چار کے زمرے میں، چار کی گنتی میں، چار کی شمارش میں اللہ کو شمار نہیں کر سکتے. مخلوق کی شمارش میں، مخلوق کے زمرے میں اللہ کو آپ نہیں لا سکتے، گنتی میں نہیں لا سکتے اللہ کی ذات کو. جہاں آپ عدد بیان کر رہے ہیں، مخلوقات گن رہے ہیں، اس مخلوقات کی گنتی میں یا موجودات کی گنتی میں اللہ کی ذات شمار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ احد ہے. احد گنتی میں نہیں آئے گا، کسی گنتی میں نہیں ہے، نہ دو کی گنتی میں، نہ تین کی گنتی میں، نہ چار کی گنتی میں، نہ 10 کی گنتی میں، نہ 1000 کی گنتی میں. گنتی میں اللہ کی ذات مندرج نہیں ہے. عدد نہیں، اللہ کی ذات عدد نہیں ہے. عدد اس کو کہتے ہیں جو عد ہو، شمار ہو. عدد جو عد ہو، ما یعد، جو گنتی کیا جائے، شمارش کیا جائے، وہ خدا نہیں ہے جو شمارش میں آ جائے. 1 2 3 نہیں کہہ سکتے آپ. اللہ کی ذات واحد ہے، لیکن نہ وہ واحد جس کا ثانی ہے، جس کے بعد اثنین ہے، وہ واحد نہیں ہے اللہ کی ذات، کہ جس کے بعد 2 ہے، جس کے بعد 3 ہے، جس کے بعد 4 ہے. اس لیے وہ واحد الذی لا ثانی اللہ، وہ واحد ہے جس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے، 2 آتا ہی نہیں ہے اس کے بعد. یہ وحدت، اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ وحدت عددی وحدت نہیں ہے، ریاضی کی وحدت نہیں ہے. اللہ کی وحدت ایک وحدت ہے جو ہم ریاضیات میں جس سے گنتی کا کام مکمل کرتے ہیں، 1 2 3 4. یہ وہ ایک نہیں ہے جو جس کے بعد 2 آتا ہے، 3 آتا ہے، 4 آتا ہے. یہ وہ وحدت نہیں ہے، عد نہیں ہو سکتی. یکتائی ہے، احدیت ہے. یہ واحد، یہ واحدیت، اس کے اندر احدیت بھی ہے، یکتا ہے. پس نہ کہیں آپ اللہ کی ذات کو ثالث و ثلاثہ. وما من الہ الا الہ واحد، کوئی الہ نہیں ہے تمہارا سوائے اس الہ واحد کے. کوئی الہ نہیں ہے، نہ مقدس نہ غیر مقدس، نہ وہ جو معجزاتی ہیں. اللہ کے معجزے بھی الہ نہیں ہیں. آدم معجزاتی طور پر پیدا ہوئے، الہ نہیں ہے. رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں و افضل الانبیاء، الہ نہیں ہیں، عبد ہیں، عبد. وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر
توبہ نہیں کرتے، منع نہیں ہوتے اس تسلیث سے، اس کفر سے، اس شرک سے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم فقط اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، وامہ صدیقہ، اور مادر مسیح صدیقہ ہیں، سچی خاتون ہیں، صاحب عصمت ہیں۔ وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، وہ یہ دونوں کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مخلوق ہیں، یعنی وہ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں جو ان کے سامنے وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ دونوں دیکھ رہے ہیں کہ مریم بھی کھانا کھاتی ہیں، مریم بھی طعام تناول کرتی ہیں، عیسیٰ بھی طعام تناول کرتے ہیں، یہ کس طرح الہ ہیں؟ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون، اب دیکھیں ہم کس طرح وضاحت کر رہے ہیں اور وہ کس طرح گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا اللہ هو السمیع العلیم، کیا اس کی آپ عبادت و بندگی کرتے ہو جو نہ مالک نفع ہے و نہ مالک ضرر ہے تمہارے لیے۔ سورہ انعام میں متعدد آیات ہیں جن کے اندر قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، سورہ انعام آیا 19 میں ہے۔ وختم علی قلوبہم من الہ غیر اللہ یاتیکم بذالکم ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، آیا سورہ انعام آیا 102 میں ہے کہ یہ تمہارا رب ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، خالق کل شیء ہے، اور فاعبدوہ، اس کی بندگی کرو۔ الہ کی چونکہ الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس بندگی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی، فرمان اللہ کے علاوہ کسی کا فرمان نہیں ماننا۔ اگر وہ فرمان اللہ کا پہنچا رہا ہے تو یہ اس کا نہیں شمار ہوتا، وہ الہ نہیں ہے، وہ رسول الہ ہے، وہ پیغام آور پیغام خدا ہے، وہ مبلغ پیغام خدا ہے، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے پیغام لانے پر۔ اس کے پیغام کو ماننا جیسے رسول اللہ کا پیغام ماننا اللہ کا پیغام ماننا ہے۔ رسول اللہ کی بات ماننا الہ پرستی نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ اپنی طرف سے پیغام نہیں پہنچاتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیات پڑھ لی تھیں۔ سورہ توبہ میں لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به آمنت به بنو اسرائیل فاعلموا انما انزل بعلم اللہ ولا الہ الا هو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون۔ سورہ ہود ہے، سورہ رعد ابراہیم میں ہے، سورہ نحل میں فراوان آیات ہیں جو ایک ہی مطلب تکرار کر رہی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ لگ بھگ 200 کے قریب ایسی آیات یا اس سے زیادہ ہیں جو ایک مطلب تکرار کر رہی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ خوب کیوں یہ تکرار کرنا پڑ رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ کثرت سے یہ گمراہی لوگوں کے اندر موجود ہے، مومن ہوتے ہوئے، عیسیٰ کے پیروکار ہوتے ہوئے، نبی خدا کو مانتے ہوئے، پھر بھی گمراہی کا شکار ہیں، پھر بھی آلہہ مان لیتے ہیں، کبھی ہبر و راہب کو رب مان لیتے ہیں، کبھی طاغوتوں کو رب مان لیتے ہیں، کبھی مقدس ہستیوں کو رب مان لیتے ہیں۔ تینوں طرح کی گمراہیاں قرآن نے ذکر کی ہیں۔ اشیاء کو رب ماننے والے بھی موجود ہیں، مسلمانوں میں موجود ہیں اشیاء کو رب ماننے والے، جو
اشیاء کی طاقت کے قائل ہیں، اشیاء کے اندر قدرت، مانوی قدرت کے قائل ہیں. درختوں کی قدرت ہے، کسی خود سے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی شے ہے اور بنا کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور اس میں مانوی روحانی قدرت بھی معتقد ہیں کہ یہ جیسے انگوٹھیاں ہیں خود بناتے ہیں اور ان میں قوت و قدرت کے بھی معتقد ہیں. الہ پرست ہیں، آلہہ پرست ہیں. انگوٹھیوں کو آلہہ بنایا ہوا ہے. جب ان کے اندر آپ قوت و قدرت کے معتقد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الہ ہیں آپ کے. یا دیگر اشیاء ہیں، اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی مصنوعات خود بناتے ہیں، اپنے گھروں میں بناتے ہیں اشیاء اور عبادت گاہوں میں رکھ دیتے ہیں اشیاء. وہ سب آلہہ کے طور پر انہیں قبول کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. اور طاغوتوں کو بھی آلہہ مانتے ہیں. فرعون کی باری آ جائے، انگوٹھی کو ماننا ہو تو اس کو بھی، پتھر کو بھی الہ مان لیتے ہیں، اس کی بھی طاقت و معنویت کے قائل ہو جاتے ہیں. درختوں کی طاقت و معنویت کے قائل ہو جاتے ہیں. فرعون کی طاقت و معنویت کے، طاغوت کا بھی انکار نہیں کرتے. طاغوت اگر قدرت مند آ جائے اس کے بھی پیروکار بن جاتے، اس کا بھی فرمان مانتے ہیں. اگر نبی خدا آ جائے، ولی خدا آ جائے، امام آ جائے، اس کو بھی الہ مان لیتے ہیں. اگر عالم آ جائے، حبر و راہب آ جائے، اس کو بھی الہ مان لیتے ہیں، اس کو بھی رب مان لیتے ہیں. یہ ساری انحرافات اس کثرت سے آلہہ پرستی ہے کہ قرآن کریم میں بار بار ایک ہی سورہ کے اندر بار بار اور ہر سورہ کے اندر تکرارن بار بار یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. لا الہ الا ہو، اس ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا، وہ رب ہے، اس کی بندگی کرو. فاعبدوہ، اس کی عبودیت کرو، اس کی بندگی کرو. اس کے علاوہ کوئی اور بندہ، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. اگر یہ کام انسان نہیں کرتا، عبودیت اختیار نہ کرے، کثرت سے آلہہ کا پیروکار بن جاتا ہے. اور ایک اور گمراہی یہ آ جاتی ہے کہ عبد غیر اللہ ہوتے ہوئے توقع رکھتا ہے نتائج عبودیت کے. ایک حماقت کہہ لیں، بے عقلی انسان، چونکہ قرآن کریم نے اسی طرح اس کو ذکر کیا کہ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے اندر، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی سوچتے ہو، عقل نہیں ہے. عقل تو دی ہے اللہ نے، یہ روشنی تمہارے اندر ہے، اس کو بھی آپ کام نہیں لیتے، اس سے بھی سوچتے نہیں ہو آپ. کہ انسان اللہ کی بندگی نہ کرے، طاغوتوں کی بندگی کرے، اشیاء کی بندگی کرے، جانداروں کی بندگی کرے، مخلوقات کی بندگی کرے، انسانوں کی بندگی کرے، مقدس شخصیات کی بندگی کرے، حبر و راہب کی بندگی کرے. یہ وہ بندگی کے طریقے ہیں جو قرآن نے ذکر کیے کہ انسان کرتا ہے ان شخصیات کی یا ان اشیاء کی بندگی. عیسیٰ جیسی مقدس ہستی کی بھی بندگی کرتے ہیں، فرعون جیسے پلید کی بھی بندگی کرتے ہیں. بچھڑا بنا کے ان کے سامنے رکھا جائے سامری کا، اس کی بھی بندگی کرتے ہیں. اگر کوئی شے ان کے سامنے آئے اس کی بھی بندگی کرتے ہیں. جاندار کی بھی بندگی کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ بندگی کرنے والے گائے کی بندگی کرنے والے ہیں، خدا کی بندگی کرنے والوں سے زیادہ ہیں. الہ پرستوں سے زیادہ گائے پرست ہیں، جانور پرست ہیں، خر پرست ہیں، گھوڑا پرست ہیں، دوسرے حیوانات، بندر پرست ہیں. توقع کیا رکھتے ہیں؟ بندگی فرامین ان کے مانتے ہیں، طاغوتوں کے مانتے ہیں، ظالموں کے مانتے ہیں. فرعون کے نظام کی پیروی کرتے ہیں. توقع بندگی اللہ کی رکھتے ہیں، نتائج اللہ کی بندگی کے ملیں ان کو. فرعون کی بندگی میں نتیجہ اللہ کی بندگی والا ان کو نصیب ہو، یعنی جنت. ایک نمونہ اس کا یا ٹائٹل، اللہ کی بندگی کے ثمرات اور نتائج کا ایک ٹائٹل ہے جس کا نام ہے جنت، جو اللہ کی بندگی سے نصیب ہوتی ہے. یہ کہاں امید رکھ رہے ہیں، کہاں توقع رکھتے ہیں؟ اشیاء کی بندگی، جانوروں کی بندگی، طاغوتوں کی بندگی،
مقدس و نامقدس کی بندگی کر کے توقع یہ ہے کہ اس کا نتیجہ اللہ کی بندگی والا نکلے گا. اسی کو قرآن کہتا ہے حماقت ہے. افلا تعقلون، عقل کو کیا ہوا تمہاری؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آبائی راہوں پر چل کر الہی نتیجے تمہیں ملے، آبا پرستی کر کے تم نتیجہ اللہ پرستی کا لے لو، عیسیٰ کو خدا مان کے اور پھر توقع یہ رکھو کہ یہ نتیجہ اس کا وہ بہت، چونکہ ایسے ہی ہیں جتنے معتقدین ہیں ان سے نتیجہ پوچھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں جس چیز کی پرستش یا جس شخصیت کی، جس نظام کی، جس طاغوت کی آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا کہاں ہوگا، وہ تو کہے گا جنت میں فقط میں جاؤں گا. عیسیٰ کو اللہ ماننے والے فقط وہ کہتے ہیں جنت ہماری ہے. لن يدخل الجنہ الا من كانت هودا او نصارا، جو یہودی ہے یا نصرانی وہ جنت جائے گا، اس کے علاوہ کوئی جنت نہیں جا سکتا. نصرانی جنت جائے گا. نتیجہ کیا لیا ہوا ہے ذہن میں؟ کیسے جنت میں جاؤ گے؟ جنت تو الہی بندگی کا انجام ہے. یہ عیسیٰ کی بندگی سے تو نہیں ملتی، لیکن وہ معتقد ہے کہ نہ صرف ملے گی بلکہ فقط ہمیں ملے گی. دوسرے اپنی فکر کریں جو عیسیٰ کے بندے نہیں مانتے اپنے آپ کو، جو عیسیٰ کی بندگی نہیں کرتے، وہ پریشان ہوں. ہم کیوں پریشان ہوں؟ اتنے مطمئن ہیں. افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ کیسے ممکن ہے؟ عیسیٰ فرزند مریم ہیں، عیسیٰ یاکل الطعام، عیسیٰ میں ساری صفات مخلوق والی ہیں، اور عیسیٰ انکار نہیں کرتے بندگی خدا کا. اور اس عیسیٰ کو آپ الہ مان کر اور پھر انحصاری بندگی کا بھی نتیجہ بھی آپ متوقع ہیں. اگر بندگی انسان حاصل ہو جائے، اللہ کی بندگی، اس کا نتیجہ نہ صرف جنت ہے، اس کا نتیجہ، بندگی کا نتیجہ وہ عاقبت میں ہے، آخرت میں ہے، اخروی نتیجہ جنت ہے. بندگی کا نتیجہ جنت نہیں، اخروی نتیجہ جنت ہے. بندگی کا پہلا نتیجہ دنیا میں انسان کو لینا ہے. بندگی کا نتیجہ یعنی الہی فرمان بری کا نتیجہ الہی فرمان روائی ہے، الہی نظام ہے. اللہ کی بندگی کا نتیجہ الہی نظام ہے. اسی دنیا کے اندر الہی نظام ہوگا، الہی احکام ہوں گے، الہی حدود ہوں گی، الہی طور طریقہ ہوگا، اور انسان اس کا پیروکار. یہ دنیا کی بندگی کا نتیجہ دنیا میں ہے، نظام الہی. چونکہ فرمان بری بندگی دنیا میں اختیار کرنی ہے، اور دنیا میں نظام اللہ ہوگا تو انسان اس کا پیروکار ہوگا. اگر نظام ہی طاغوت کا ہے، کس کی بات مانے؟ مثلا ابھی ایک پاکستانی آج اللہ کے فرامین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیسے عمل کرے؟ عید کرنا چاہتا ہے، رمضان کرنا چاہتا ہے، کون بتائے کرے؟ طاغوت. طاغوت بتائے گا عید ہے، پھر مسلمان مومن کی عید ہو جائے گی. اعلان کون کرے گا؟ حاکم خدا. عید کا اعلان کرنا حاکم خدا کے فرائض میں سے، حاکم الہی جسے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کے عہدے میں سے، اس کے اختیارات میں سے ایک اختیار یہ ہے کہ وہ اعلان کرے گا عید ہے یا نہیں، رمضان ہے یا نہیں، چاند ہے یا نہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو خود مومنوں کو نظر آئے، فردن فردن سب کو نظر آئے. اگر خود نہیں نظر آتا تو اتنے لوگ گواہی دیں جس سے انسان کو یقین ہو جائے. اگر وہ بھی نہیں ہیں تو پھر حاکم الہی کہے عید ہے، پھر ہوتی ہے. لیکن کیا مومن اس طرح سے کر رہے ہیں عمل؟ طاغوت کے ساتھ اس طرح سے مانوس ہو چکے ہیں کہ اب طاغوت کی نفی میں تعجب ہوتا ہے ان کو. فمن یکفر بالطاغوت، تعجب ہوتا ہے، مومن کو تعجب ہوتا ہے. یہ حبر و راہب کا کمال ہے. مومن کو ایسا دین سکھایا ہے
کہ نفی طاغوت سے مومن کو تعجب ہوتا ہے، قرآن کی فرمان سے، اللہ کے فرمان پر تعجب کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نفی طاغوت، کفر طاغوت، انکار طاغوت سب سے بڑی تعجب برانگیز چیز ہے، ہبر کے لیے بھی، راہب کے لیے بھی، لیڈر کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی۔ یہ دین پڑھایا گیا ہے، یہ دین سکھایا گیا ہے۔ بغیر بندگی کے دین، اس میں انسان مومن عبد نہیں ہوتا، اس میں ایک رکن ہوتا ہے، اس میں عضو ہوتا ہے، اس میں ممبر ہوتا ہے، عبد نہیں ہوتا۔ ایک قوم کا فرد ہوتا ہے، برادری کا ایک رکن ہوتا ہے، پارٹی کا ممبر ہوتا ہے، تنظیم کا ممبر ہوتا ہے۔ عبد کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی آپ اس کے پہچان میں سے، شناخت میں سے کہیں لفظ عبد نہیں نظر نہیں آئے گا کہ کسی جگہ وہ عبد بھی کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ عبد ہوتا ہے جب الہ کو مانے، اللہ کو مانے۔ عبودیت کا دین تبلیغ نہیں ہوا، متبادل دین تبلیغ ہوا ہے۔ متبادل دین میں اللہ الہ نہیں ہے، مومن عبد نہیں ہے۔ اللہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اور مومن ممبر ہے، مومن ووٹ ہے، مومن رکن ہے، مومن عضو ہے، مومن فرد ہے، فلاں برادری کا فرد ہے، فلاں قوم کا حصہ ہے، فلاں تنظیم کا حصہ ہے، فلاں حزب کا۔ اب یہ ہو جاتا ہے کہ اگر عبودیت نہ ہو، الوہیت بھی نہیں ہے، پھر اتنے زیادہ آلہہ انسان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ عبودیت کے بغیر دین، اس کی کیا مثال دیں؟ عبودیت کے بغیر دین کس کی مانند ہوتا ہے؟ اس گندے پانی کی طرح جس میں ہر چیز ہے، پانی نہیں ہے۔ پانی کے بغیر مائع جس میں پانی نہ ہو، وہ دین کی شکل بن جاتی ہے۔ ایسا پانی جس میں، یا ایسا مائع سیال مادہ جس میں پانی نہ ہو اور انسان اسے پانی سمجھ رہا ہو۔ روح دین عبودیت ہے۔ عبودیت میں انسان بصورت عبد سفر کرتا ہے اللہ کی طرف، اور عبد نفی کرتا ہے طاغوت کی۔ جو عبد نہیں ہے وہ خود طاغوت کو الہ مان لیتا ہے۔ ہزاروں آلہہ اس نے اپنائے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر نتیجہ توقع رکھتا ہوتا ہے عبودیت والا، ترک عبودیت کے ساتھ، ترک بندگی کے ساتھ۔ مقامی دین بنا لیتا ہے، سیاسی دین بنا لیتا ہے، ہندی دین بنا لیتا ہے۔ عبودیت کی جگہ ہر چیز کو جانشین بنا کر، جاگزین کر کے، پھر اسے معیار قرار دیتا ہے، اور اس کے اوپر توقع رکھتا ہے سارے اثرات بندگی خدا والے مرتب ہوں گے۔ قرآن کے بغیر دین ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر قرآن نہ ہو دین کے نصاب میں شامل، قرآن مجالس کا موضوع نہ ہو، قرآن درسوں میں نہ ہو، قرآن تدریس نہ ہو، سارے علوم پڑھائے جائیں، قرآن نہ ہو، پھر ایسا دین سامنے آتا ہے، پھر ایسی سیاست سامنے آتی ہے، پھر ایسے مومن بھی بنتے ہیں بغیر اب عبودیت کے مومن، بغیر اسلام کے مسلمان۔ اگر قرآن کو بیچ میں سے ہٹا کے، جس طرح ہے ابھی عملی طور پر قرآن استخارے کے لیے ہے، قرآن مردے پہ پڑھنے کے لیے ہے، قرآن سروں کے لیے ہے، مزامیر کے لیے ہے، لیکن قرآن نظام کے لیے، قرآن احکام کے لیے، قرآن اصولوں کے لیے، قرآن قوانین کے لیے، قرآن فیصلوں کے لیے، قرآن احکامات کے لیے، یہ نہیں ہے بنیاد۔ قرآن معیشت کے لیے، قرآن معاشرت کے لیے، قرآن تعلیم کے لیے، یہ نہیں ہے۔ اور قرآن کے بغیر دین عبد ساز نہیں ہے، عبودیت کی پہچان کروانے والا نہیں ہوتا۔
تمام انبیاء نے عبودیت سبق رکھا اپنا، پہلا سبق عبودیت، یا قوم اعبدوا اللہ، بندگی خدا، بندگی یعنی اطاعت خدا، نہ صرف پوجا کروائی، جن کی پوجا کی جا رہی تھی وہ بدلے، انہیں ہٹا کر ان کی جگہ اللہ کھڑا کر دیا، نہ، بندگی، انہیں پوجا سے بندگی کی طرف لائے، فرمان بری کی طرف لائے، فرمان برداری کی طرف لائے، اور آلہہ کی نفی کر کے الہ، اللہ کو الہ بتایا۔ یہ تعلیمات انبیاء ہیں۔ بہت ساری آیات جو انبیاء کرام کے زبان مبارک سے قرآن نے ذکر کی ہیں، تعلیم بندگی، تعلیم عبودیت پڑھی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں بہت ساری، انشاءاللہ مومنین اپنے مطالعہ سے اس کی تکمیل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔